الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں تمام امت محمدیہ اپنے اللہ کی محبت میں کہ ان کو بتلایا کہ اگر فلاں دنوں کے اندر فلاں عمل کرو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن، ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں پڑھ کر کے سنائی گئی۔ دن کو روزہ رکھو گے 1 سال کے روزے کا ثواب، رات کو عبادت کرو گے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب، یوم عرفہ کا روزہ رکھو گے تو اللہ 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جب ذی الحجہ کی 10 تاریخ آ جائے تو جو بندے اللہ کے اور زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں وہ اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کریں، اخلاص کے ساتھ قربان کریں، تو تمام امت محمدیہ اس چیز کے لیے تیاری کر چکی یا کر رہی یا کرے گی۔ جن کی گنجائش ہے وہ بھی، جن کی گنجائش نہیں ہے وہ بھی کوشش میں ہیں کہ ہم بھی اپنے اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ قربان ضرور کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ ان 3 دنوں کے اندر اپنے ان بندوں سے بڑا راضی ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے چوپایوں پر اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام پر اپنے محبوب ترین جانوروں کو قربان کریں۔ تو اسی لیے وہ اسی فراق اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی مختصر ہو یا زیادہ اللہ کے نام پر ہم بھی قربانی دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بھی جانور کو قربان کریں۔ اس کے لیے تمام حضرات کوشش میں ہیں، لیکن ایسے وقت میں ایک گفتگو جو انسان چلاتے ہیں، جن کو ہم ماڈرن انسانوں کے نام سے جانتے ہیں،
جو اس دین کے اندر عقلی گھوڑے زیادہ دوڑاتے ہیں اور اپنی عقل کو دین سے زیادہ چلاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ایک گروہ تیار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار ہوتی ہے جو ایسے وقت میں یہ شور مچاتی ہے کہ او لوگو عقل سے کام لو، اگر ہم اتنے جانور قربان نہ کریں، ان کا خون نہ بہائیں، بلکہ اتنے پیسے کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ہم اس کے ذریعے سے ہاسپٹل بنائیں، ہم ان کے ذریعے سے فلاحی کاموں پر خرچ کریں، ہم غریب بچیوں کی شادی کرائیں، ہم غریبوں کا خیال کریں، تو ایک ایسا گروہ نمودار ہوتا ہے جو اس دین کے اندر اپنی عقل کو چلاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس دین کے اندر عقل کا کوئی کام نہیں، اس دین میں اتباع کرنے والا کامیاب ہے۔ اللہ کا حکم جہاں آ جائے اب عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ جب نبی کا حکم آ جائے تو اب عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ورنہ اگر عقل کو دوڑاتے چلے گئے تو اللہ سے دوری اختیار کر لو گے، اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ لہذا ایک جماعت ایسی کھڑی ہوتی ہے جب وہ لوگوں کے درمیان میں بات کرتی ہے تو ان کی باتوں سے لوگ بڑے مانوس ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اپنے بھائیوں سے کہنے چلا اور خاص طور سے امت مسلمہ سے کہنے چلا، ان کے بہکائے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دین عقل کا کام نہیں ہے، یہ دین اتباع کا نام ہے، یہ دین عقل دوڑانے کا نام نہیں، یہ دین اللہ کی ماننے کا نام ہے، یہ دین نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ایسا کرنا ہے تو اب اللہ کی محبت اسی میں چھپی ہوئی ہے، اور صرف یہ 3 دن مجھے اور آپ کو دیے گئے کہ آپ 10 تاریخ میں، آپ 11 تاریخ میں، آپ 12 تاریخ میں، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کی گنجائش ہو جائے، آپ فوراً اللہ کے نام پر جانور قربان کیجئے، آپ اللہ کے نام پر فوراً جانوروں پر اللہ کا نام پڑھیے اور ان کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کیجئے۔ ہاں، یہ لوگ آئیں گے بھٹکانے کے لیے، یہ لوگ آئیں گے اللہ سے دور کرنے کے لیے، پورے سال نظر نہیں آئیں گے، پورے سال غریب نظر نہیں آئیں گے، ہاں شادیوں میں ان کو غریب نظر نہیں آئیں گے، اور جب انسان لڑائی اور جھگڑوں میں اپنے پیسے لوٹائیں تب غریب نظر نہیں آئیں گے، ہاں جب شادیوں میں فضول خرچی ہو تب غریب نظر نہیں آئیں گے، ہاں جب اللہ کا حکم ماننے کا وقت آئے گا تب ان کو غریب نظر آئیں گے، تب ان کو کمزور نظر آئیں گے۔ میرے بھائی، یہ دین عقل کا نام نہیں۔ اگر عقل چلاتے تو صحابہ بہت پیچھے رہ جاتے، لیکن صحابہ کرام کی خاصیت یہ کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اب انہیں نہ اپنی جانوں کی کوئی پرواہ، نہ اپنے مالوں کی کوئی پرواہ، لہذا اگر کہہ دیا گیا کہ اب بدر کے میدان کے اندر آ جائیے یا اس سے پہلے چلیے، ابھی مکہ المکرمہ کی زندگی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان مکے والوں کے ظلم کو برداشت کیا جائے، ہاں ان کی بربریت کو برداشت کیا جائے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ کس طریقے سے ظالموں کے شکنجے میں رہے، لیکن حکم یہی تھا کہ اس کو برداشت کیا جائے، ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جواب نہ دیا جائے۔ لہذا اسی لیے میرے بھائی، جب حضرت سمیہ کے ساتھ ابو جہل ظلم و بربریت کر رہا تھا، اسی طریقے سے حضرت یاسر کے ساتھ ہاں وہ ظلم و بربریت کر رہا تھا اور ان کو ظلم کی چکی پر پیس رہا تھا، لہذا میرے اور آپ کے آقا کا ان کے سامنے سے گزر ہوا تھا، حضرت یاسر کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میرے آپ کے آقا
کہہ رہے تھے یاسر برداشت کرو، ہاں اس ظلم کو برداشت کرو، اور اس ظلم کے آگے اپنے اللہ کو نہ بھولنا نہ دینا، اپنے اللہ کو اپنے دل سے نہ نکالنا۔ ہاں اگر اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تو اللہ نے اور اچھی دنیا تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، لہذا اس ظلم کو برداشت کرو، ان کی تمام بربریت کو برداشت کرو۔ یہ جو انسانوں سے زیادہ ہاں جانوروں سے بدتر سلوک کر رہے ہیں، اس کو برداشت کرو۔ صحابہ نے برداشت کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ نبی کا حکم تھا، لہذا اب جب یہ صحابہ مکے سے مدینہ گئے اب حکم بدل گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ان کو قتل کر دیا جائے۔ بدر کے میدان میں آئے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر اور یہ صحابہ بالکل نہتے 313، نہ ہتھیار ہیں نہ گھوڑے ہیں نہ زیرہ ہیں، لیکن اب حکم کیا آ گیا کہ اب ان کا مقابلہ کیجئے، اب ان کے ظلم کو برداشت نہیں کرنا، اب ان کی بربریت کو برداشت نہیں کرنا، اب ان کی گالیوں کو برداشت نہیں کرنا، اب ان کے برے بھلے کہنے کو برداشت نہیں کرنا، اب ان کا مقابلہ کیجئے۔ اگر عقل چلاتے تو کیا کہتے؟ ارے 1000 سے ہم 300 کیسے مقابلہ کریں گے، ہمارا دماغ خراب تھوڑی ہے، ہم اتنی بڑی طاقت سے لڑیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا۔ معلوم تھا کہ اس حکم کے اندر اللہ کی مدد ہے، نبی کے حکم میں اللہ کی تائید ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دنیا نے دیکھا یہ 313 ان 1000 کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ اس دین میں عقل کا کوئی کام نہیں۔ اگر عقل دوڑاؤ گے تو ہو سکتا ہے ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے، اسلام سے بھی دوری اختیار ہو جائے۔ لہذا کچھ لوگ ایسے وقت میں نمودار ہوتے ہیں اور یہ اعلان اور آواز لگاتے ہیں، او مسلمانوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اتنا پیسہ جانوروں پر بہاتے ہو، اتنا خون ان کا بہاتے ہو، لہذا اس پیسے کو اکٹھا کرو، غریبوں کا خیال کرو، کمزوروں کا خیال کرو۔ لہذا وہ اس نام سے اپنی دکانوں کو چمکاتے ہیں، اپنے چولوں کو چلاتے ہیں، اپنے کاروبار میں آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا امت محمدیہ ان کے بہکائے میں نہ آئے، کیونکہ میرے اللہ کی طرف سے یہ 3 دن ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے نام سے قربانی کرو، اگر طاقت ہے تو بکرے خرید کر کے لاؤ، اگر نہیں ہے تو حصوں میں حصے لے لو۔ لہذا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور میرا اللہ ان 3 دنوں کے اندر اگر کسی عمل سے سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے تو صرف اور صرف قربانی کے عمل سے راضی ہوتا ہے۔ اور کیسا راضی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی جانور پر اپنی چھری کو پھیرتا ہے، ہاں اس کی بوند خون کی زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، اور قربانی کرنے والے کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف 3 دن میرے اللہ نے مانگے ہیں، ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی کرنا چاہے تو قبول نہیں۔ اگر کسی پر قربانی واجب تھی لیکن وہ ان 3 دنوں کے اندر نہ کر سکا تو اب اللہ کی طرف سے ہاں اس قربانی کے جانور کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں، اب اس گوشت کو گھر رکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرتے تو اس گوشت کو چاہے سارا رکھ لیتے، سارا تقسیم کر لیتے، آدھا رکھ لیتے، آدھا تقسیم کر لیتے، آپ اس گوشت کے مالک ہیں۔ لیکن اگر ان 3 دن کے علاوہ کسی کے اوپر قربانی واجب تھی نہ کر سکا، اب پورے جانور کو اسے صدقہ کرنا پڑے گا، اب ایک بوٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لہذا کچھ لوگ آئیں گے آپ کو نظر جو آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں کہنا ہے کہ ہم عقل سے نہیں، ہم اپنے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کا حکم جانور کو قربان کرنے کا ہے تو ہے۔ اللہ اگر ہمارا جانور کو قربان کرنے سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں اسے خوش کرنے کی ذمہ داری لینی ہے۔ ارے پورے سال ہم اپنے اللہ کو ناراض رکھتے ہیں، پورے سال کے دن اور راتوں میں اپنے اللہ کو غصے میں رکھتے ہیں،
اگر کچھ دن ایسے ہمیں مل جائیں کہ ان میں ہمارے عمل سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے تو تم کیوں شیطان کے پیادے بن کر کے آئے ہو؟ کیوں ہمیں اپنے اللہ سے دور کرنے کی باتیں کرتے ہو؟ کیوں ہمارے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو؟ لہذا میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کو حکم کرتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی آپ نماز پڑھیے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کیجئے، آپ اللہ کے نام پر جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلائیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ارے قربانی کا مطلب قربان سے نکلا ہے اور قربان قرب سے نکلا ہے۔ ہاں اس قرب کا مطلب کیا ہے؟ ارے اللہ کے جو قریب ہونا چاہے، اللہ کا جو دوست بننا چاہے، اللہ کو جو اپنا دوست بنانا چاہے، اللہ کے جو قریب ہونا چاہے وہ کرتا ہے قربانی، جو اللہ کا دوست بننا چاہے وہ کرتا ہے قربانی، جو اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ کرتا ہے قربانی۔ جس کو اللہ سے محبت ہو وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے قربانی۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے دوستی کا ذریعہ ہے۔ لہذا میرے بھائی آپ جتنے حضرات نے تیاری کی ہے ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ قربانی کو قبول کر لے، لیکن جنہوں نے ابھی تیاری نہیں کی اور وہ اپنی عقلوں کو دوڑا رہے ہیں اور وہ اپنے دین سے اپنی عقل کو زیادہ چلا رہے ہیں، لہذا ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے پورے سال ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، اگر کوئی موقع ایسا مل جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی وقت ایسا مل جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو میں اور آپ کیوں راضی نہیں کرتے اپنے اللہ کو؟ کیوں اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہتے ہیں؟ پھر پورے سال پریشان پھریں گے، کون تمہارا خیال کرے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ اس قربانی سے راضی ہو کر تمہارے پورے سال کی پریشانی کو دور کر دے۔ غریبی دور کرنا، غریبوں کا خیال کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن دین کے ایک حصے کو مٹا کر پھر دوسرے حصے پر عمل کرنا یہ عقل کی بات نہیں، یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہو جائے اور نماز کے وقت کو یہ کہنے لگے کہ میں نماز نہیں، اس فرض کو ادا نہیں، بلکہ میں تو غریب کا خیال کروں گا، میں تو کمزور کا خیال کروں گا، بتاؤ اسے نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اسی طریقے سے اگر قربانی کو چھوڑ کر غریبی کو مٹانے کا دماغ کے اندر آتا ہے تو یاد رکھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز چھوڑ کر کے غریب کا خیال کر رہا ہو، جیسے نماز چھوڑ کر کے دوسرے کسی اور نیک کام میں لگ گیا ہو۔ اس لیے میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا، اس طرح کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کریں۔ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ضرور جانور کے اندر حصہ لیں، ضرور جانور خرید کر کے لائیں، اور اگر اللہ نے گنجائش نہیں دی، آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے اندر گنجائش نہیں ہے، آپ کے گھر میں مال اور دولت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ پر واجب نہیں، کوئی آپ پر ضروری نہیں، اپنے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی طاقت دے، اس سال تو ہم نہیں کر سکے لیکن اگلے سال ہمیں طاقت دینا، ہمیں قوت دینا۔ ارے ہمارے محلے کے اندر جب لوگ قربانی کرتے ہیں ہمارے بچوں کو معلوم نہیں، ہم غریب ہیں یا ہمارے گھروں میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو کچھ معلوم نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں جیسے پڑوسی کا بکرا آیا اسی طریقے سے ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائی آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ قربانی گنجائش والوں کے لیے ہے، یہ قربانی مالک نصاب والوں کے لیے ہے، یہ قربانی ان لوگوں کے لیے ہے جو مالدار ہیں۔ ہاں اگر گنجائش نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں آ جاؤ،
اللہ نہیں چاہتا کہ تم پریشانی میں آ جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ تو اگر گنجائش نہیں ہے تو اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو زیادہ قرضے میں دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ علماء بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی قرض لے کر کے قربانی کرے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ قرض کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ہاں قرض کو ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے قربانی قرض لے کر کے کر لی، اب جس سے تم نے قرض لیا اس کو پریشان کرتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو۔ اگر وعدہ خلافی کرو گے یا تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میں اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا تو اب قرض لے کر کے قربانی کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر تم جانتے ہو کہ میں اس قرض کے پیسے کچھ دنوں کے اندر واپس لوٹا دوں گا اور دینے والا آپ کو اتنے دنوں کی اجازت دے دے تو آپ قرض لے کر کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن طاقت ہو کہ آپ قرض کو ادا کر دیں، آپ کے اندر گنجائش ہو کہ آپ اپنے قرض کو ادا کر دیں گے، ورنہ یاد رکھنا وعدہ خلافی کا گناہ الگ ملے گا، کسی کے پیسوں کو دبانے کا گناہ الگ ملے گا، آپ نے اس سے قرض لیا واپس نہیں دیا اس کے دل کو دکھانے کا گناہ الگ ملے گا۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرض لے کر کے کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لہذا اسی طریقے سے کچھ اور باتیں میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی جو لوگوں نے سوال کیے، ان میں سے ایک اہم ترین سوال یہ بھی ہے کہ آج مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ حرام کاروبار کی طرف چل پڑا ہے اور اس نے اپنا کھانا پہننا حرام کاروبار سے بنا لیا ہے، یہاں تک کہ جو کاروبار انسان اور مسلمان اپنی ذلت سمجھتا تھا آج اس کاروبار کو کرتا ہوا سینہ چوڑا ہو کر کے چلتا ہے، آج فخر کے ساتھ زمین پر چلتا ہے۔ ہاں میں تمہیں بتلاتا چلو، ہاں سود اور بیاز کا کاروبار ایک ذلت کا کاروبار تھا، لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس کام کو چھپ چھپا کر کے کرتے تھے لیکن آج بور لگا کر کے کر رہے ہیں، آج اس کاروبار کو کھلم کھلا کر رہے ہیں۔ ہاں ذلت کے ساتھ جس کاروبار کو کیا جاتا تھا آج اس کاروبار کو عزت سمجھنے لگے ہیں، آج اس کاروبار کو مالداری کا ذریعہ سمجھنے لگے ہیں۔ یاد رکھنا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کھلم کھلا شرابوں کو پینے لگے ہیں، شرابوں کے نام بدل بدل کر کے ان کے کاروبار کرنے لگے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ اسے شراب نہیں سمجھتے۔ یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل کر کے پیئیں گے، لوگوں کو یہ بہکایا جائے گا کہ شراب نہیں ہے دوسری چیز ہے، یہ بدن کے اندر ہاں انرجی لانے کی چیز ہے، یہ بدن کے اندر طاقت لانے کی چیز ہے۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ یاد کرو اس وقت کو قیامت کے قریب لوگ شرابوں کے نام بدل بدل کر کے پینے لگیں گے۔ یہ کام ذلت کا تھا لیکن آہستہ آہستہ کھلم کھلا ہونے لگا۔ جو ذلت کے کام تھے آج مسلمانوں نے اپنے حصے میں کر لیے۔ سود اور بیاز سے یہ مسلمان بڑا شرماتا اور اپنی گردنوں کو جھکاتا تھا، لیکن آج بیاج اور سود کا کاروبار کرنے والا پورے محلے کا سردار بنا پڑا ہے، پورے محلے کے لوگوں پر حکومت کرتا ہے اور پورا محلہ اس کو اپنا گرو گھنٹال سمجھتا ہے۔ وہ جو کہہ دے اس کے آگے اپنی گردنوں کو نہیں اٹھاتا۔ اے مسلمان تجھے ہو کیا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو محلے سے نکال دیا جاتا کہ کہیں اللہ کا عذاب آئے اور ہمارے گھروں کو اپنے لپیٹے میں نہ لے لے، ہمارے گھروں کو اپنے لپیٹے میں نہ لے لیں، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نہ اچھوں کو چھوڑتا ہے نہ بروں کو چھوڑتا ہے۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، قربانی کی بات کرنے لگا۔ اگر کوئی کھلم کھلا حرام کاروبار کرتا ہے اور اس کی زیادہ کمائی حرام کے کاروبار سے چلتی ہے، اس کا گھر کا کھانا حرام کے کاروبار سے ہے، اس کا پہننا حرام کے کاروبار سے ہے، یاد رکھنا اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی
قربانی قابل قبول نہیں، اسے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں کہ وہ قربانی کریں، ایسی قربانی قبول نہیں، اور ایسی قربانی پر کوئی ثواب نہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی اس کے اوپر واجب نہیں کہ وہ اللہ کے نام پر قربانی کرے۔ اگر حرام کاروبار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسے کے اوپر نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ قربانی واجب ہے۔ ایسے حرام کاروباری پر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب اللہ ایسے لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، نہ صدقہ چاہتا، نہ خیرات چاہتا، نہ حج چاہتا، نہ قربانی چاہتا، نہ اپنے غریب بندوں کی مدد چاہتا، بلکہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ قربانی نہ کرے۔ اور دوسری ایک کڑوی بات کہنے چلا، اگر کسی کا پورا کام حرام کاروبار کا ہے اور وہ تمہارے جانور میں حصہ لیتا ہے، اس مسئلے کو ذہن میں بٹھا لینا، کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات ذرا سی کڑوی ہے لیکن شریعت کی بات ہے، زبان کو چپ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے خون پسینے سے پیسہ کماتے ہو، پھر ایسے جانور میں حصہ لے دیتے ہو جس میں حرام مال کے کاروباری نے اپنا حصہ لے رکھا ہے، کہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا، ہم نے تو قربانی بھی کی، برکتیں حاصل نہیں ہوئی، ہم نے قربانی کی، اللہ راضی نہیں ہوا۔ کہاں سے راضی ہو جائیں؟ تمہارے جانور میں ایک حصے دار حرام کاروبار کرنے والا تھا۔ ارے حرام کاروبار کی تو دور کی بات ہے، ایک اور ذرا سی اور بات آپ کو بتلاتا چلوں، اگر جانور کو قربان کرتے وقت 7 حصے دار کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک حصے دار کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ اس میں کتنا گوشت نکلے گا، کتنا بٹے گا، کتنا بچے گا، ارے نقصان تو نہیں ہوگا۔ اگر ایک کی بھی گوشت کی نیت ہو گئی، ایک کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہو گئی، تو یاد رکھنا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی سے پہلے ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ قربانی مذاق نہیں ہے، قربانی بڑے پن کی چیز نہیں ہے، قربانی ریاکاری کی چیز نہیں ہے، یہ ایک عمل واجب ہے جو ایک نبی کی یادگار میں منایا جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونے کا عمل ہے کہ اللہ کا قرب ایسے ہی حاصل ہو جائے گا، ہم جو چاہیں نیت کریں، ہم جس جانور میں چاہیں حصہ لے لیں۔ لہذا میرے بھائی 2 مسئلے مجھے اور آپ کو زیادہ یاد رکھنے ہیں، ایک تو ہمارے جانور کے اندر حرام کاروباری شریک نہ ہو، دوسرا یہ کہ جب ہم جانور قربان کر رہے ہوں، جب اس کی گردن پر چھری چل رہی ہو تو 7 حصے دار اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم یہ قربانی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کو منانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب گردن پر چھری پھر جائے اور خون نکل کر کے باہر آ جائے اور کھال سے گوشت باہر آ جائے، اب نیت کیجیے، ہاں ہم گوشت کو کھائیں گے، کتنا گوشت نکلا ہے، اب سارے نیت گوشت کی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب چھری چل رہی ہے گردن پر، اس وقت سب کی نیت یہ ہونی چاہیے، اللہ ہم یہ سب تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ شریعت نے تو اتنا خیال کیا ہے کہ جب قربانی کا گوشت جانور سے باہر ہو جائے تو اس کو اندازے سے تقسیم نہ کریں، تول کر کے برابر تقسیم کریں، کسی پر بھی ایک بوٹی زائد نہ جانے پائے۔ معاف کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، ترازو لایا جائے، میزان لایا جائے، برابر تقسیم کیا جائے۔ یاد رکھنا اگر کسی کے پاس بھی گوشت ذرا تھا زائد چلا گیا تو یاد رکھنا اسے سود کا گناہ ملے گا۔ کس چیز کا گناہ ملے گا؟ سود کا گناہ ملے گا۔ کیوں زیادہ گوشت لایا؟ کیوں اپنے بھائی کے حصے کو دبا کر کے لایا؟ تو اس لیے شریعت نے تو خود ہمارے گوشت وغیرہ کا خیال کیا ہے، ہم کیوں اپنی نیتوں کو گوشت کے اوپر خراب کریں، کیوں اپنے اللہ کی رضا کے لیے خراب کریں؟ لہذا تو میں گفتگو کرنے چلا میرے بھائی، اپنے جانور کے اندر جتنے حصے دار ہیں ان کی خیریت معلوم ہونا ضروری ہے، ان کا کوئی حرام کاروبار تو نہیں، ان کا کوئی کھلم کھلا حرام کاروبار تو
تو نہیں، لہذا یہ سودی کاروبار تو نہیں کرتا، یہ بیاس کا کاروبار تو نہیں کرتا، یہ شراب کی دکانیں تو نہیں چلاتا، ہاں یہ ناچ گانے کے کاروبار تو نہیں کرتا، یا اسی طریقے سے یہ کھلم کھلا کوئی گناہ کا کاروبار تو نہیں کرتا۔ لہذا میرے بھائی ایک اور مسئلہ یہاں پر اپنے ذہن میں بٹھا لے، کوئی بیچارہ حرام کاروباری ہے لیکن قربانی کے وقت میں وہ کسی اور سے قرض لے کر کے تمہارے جانور میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو اب سب کی قربانی درست ہو جائے گی، اب سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ مسئلہ یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ تو لہذا قربانی کے جانور میں حصے داروں کی مجھے اور آپ کو تفصیل معلوم ہونی ضروری ہے تاکہ سب کی قربانی اچھی اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک دھیان رکھیں، کسی کی سنی سنائی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ حرام کاروبار کرتا ہے تو ہم نے بھی یقین کر لیا، کسی نے کہا کہ اس کا فلاں کام ہے، نہیں میرے بھائی، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، جب تک آپ کو یقین مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک آپ کو کسی پر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کسی کے اوپر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے میرے بھائی کیونکہ ان سے حسد کرنے والے، ان سے نفرت کرنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خامخواہ بدنام کرتے پھرتے ہیں، خامخواہ ان کو بدنام کر رکھا ہے، اس کا فلاں کاروبار ہے، اس کا حرام کاروبار ہے، اس کا ناجائز کاروبار ہے، ارے یہ تو فلاں کاروبار کرتا ہے۔ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ آپس کے پڑوسی ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، آپس کے رشتہ دار ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، آپس کے ملنے جلنے والے جب ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ لہذا جب تک کسی کا کاروبار اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو تو یاد رکھو اس کو میں اور آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کا کاروبار حرام ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ خامخواہ کسی پر شک نہیں کرنا ہے، خامخواہ کسی کو وہ بیچارہ محنت سے کماتا ہے اس کے کاروبار کو حرام نہیں سمجھنا ہے۔ لہذا ہاں اگر کوئی کھلم کھلا کاروبار کرتا ہے یا زیادہ کاروبار کا پیسہ اس کا حرام کا ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے تھوڑا بہت حرام کا بھی پیسہ اس میں ملا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ حلال کاروبار بھی کرتا ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، تو لہذا ایسے کو بھی اپنا حصے دار بنا لیا جائے اور نیت یہ کر لی جائے کہ اس کا جو پیسہ اس میں لگا ہوا ہے وہ حلال کاروبار کا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ اس سے سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ کچھ گفتگو جو آپ کے سامنے مجھے کرنی ہے، ان چیزوں کا مجھے اور آپ کو خیال کرنا ہے۔ لہذا یہ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ، تو اپنے جانوروں کو اچھا سے اچھا نلایا اور پہنایا اور دھلایا جائے۔ لہذا اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اچھا سے اچھا جانور خریدا جائے اور پھر اس کی پرورش بھی اچھی سے اچھی کی جائے۔ ہاں ان جانوروں کو بھوکا اور پیاسا نہ رکھا جائے بلکہ ان کے لیے اچھا سے اچھا کھانا لایا جائے، ان کے لیے اچھے سے اچھی خوراک کا انتظام کیا جائے، ان کو نہلا دھلا کر کے خوبصورت بنایا جائے۔ لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے اور آپ کو اپنے ذہن کے اندر لانی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو۔ ہاں اپنے بزرگوں کے تعلق سے ہم نے سنا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، جیسے بقرعید گزرتی تھی، عید الاضحیٰ کا دن گزرتا تھا، وہ فوراً ایک بکرا خرید کر کے لاتے اور لا کر کے پورے سال اس کی خدمت کرتے، پورے سال اس کو چارہ اور اچھی چیز کھلاتے، یہاں تک کہ وہ پورے سال میں اپنے مالک سے یعنی حضرت شیخ الہند سے مانوس ہو جاتا، ان سے محبت کرنے لگتا۔ طلبہ بتلاتے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت جب دارالعلوم پڑھانے آیا کرتے تھے تو وہ بکرا ان کے پیچھے پیچھے، وہ جانور ان کے پیچھے پیچھے آ جایا کرتا اور آ کر کے جب تک وہ سبق پڑھاتے رہتے ہاں تب تک وہ ان کے پاس بیٹھا رہتا اور بالکل خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بغیر کسی جھجک کے ان کے پاس بیٹھا رہتا، اور وہ جاتے تو ان کے ساتھ جاتا، وہ آتے تو ان کے ساتھ آتا۔ لہذا میرے بھائی اتنی محبت ہو جاتی جیسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ کبھی کسانوں سے معلوم کرنا، کبھی جانوروں کو پالنے والوں سے معلوم کرنا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جانوروں کی محبت اولاد کی طرح ہوتی ہے، اپنے بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ ہاں وہ فرماتے تھے، ہاں بیان کرنے والا فرماتا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا دن آتا تو جب آپ اس کی گردن پر چھری چلاتے تو ایسا ہوتا تھا کہ چھری ہاتھ سے چل رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ آج تو ہم نے قربانی کو فیشن بنا لیا ہے، چاند رات پہ لے آئیں گے،
ٹائم کے ٹائم لے آئیں گے، کون کھلائی کرے گا، کون پلائی کرے گا، کون نہلائے گا، کون دھلائے گا، اس لیے قربانی کا احساس نہیں ہوتا۔ ورنہ قربانی یہ کہ جب ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، پیسہ محبوب نہیں، بلکہ جب جانور اپنے مالک سے محبت کرنے لگے اور مالک اپنے جانور سے محبت کرنے لگے، تبھی تو محبوب ترین چیز ہوگی، تبھی تو یہ محبوب چیز ہوگی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس جانور سے، یہ بھی مجھ سے مانوس ہے۔ اور جب چھری چلے گی تو اللہ کی یاد آئے گی، اللہ میں اس جانور سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن تیری محبت میں نے اپنی محبت کو قربان کر دیا ہے، تبھی تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ آج میں اور آپ وقت کے وقت چلو بھائی شام میں لے لیں گے، چاند رات میں لے لیں گے، اور میرے بھائی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن محبوب ترین چیز کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ اس لیے میرے بھائی یہ ایک ایسی گفتگو جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری گفتگو اور کرنے چلا، یہ ہمارے پاس عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن اللہ سال میں مجھے اور آپ کو صرف 2 مرتبہ عطا کرتا ہے، اور ان کو منانے کا اللہ کی طرف سے بھی مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے اندر بڑی خوشی منائی ہے، لہذا اتنے خوشی کے دن ہیں کہ اللہ نے ان میں روزہ رکھنے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے، لہذا اتنے محبوب ترین دن ہیں اور سال میں صرف 2 مرتبہ آتے ہیں، لیکن میں اور آپ ان دنوں کے اندر ایک سنت کو چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھنا وہ سنت کیا ہے، ذرا دھیان سے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ سنت کیا ہے؟ یہ 2 دن اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ امت محمدی اپنے محلوں سے نکلیں اور جنگلوں کی طرف جا کر کے اکٹھی ہو جائیں اور بڑے میدانوں کے اندر جا کر کے اکٹھی ہو جائیں، اور تمام کی تمام امت محمدیہ اکٹھی ہو کر کے اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جب راستوں کے اندر چلے تو دشمنوں کے اندر ایک رعب پیدا ہو، اور جب راستوں میں واپس آئیں تو دشمن تعداد کو دیکھ کر کے سمجھے کہ دین غالب ہے۔ لہذا اسی طریقے سے ان 2 دنوں کے اندر اللہ کی طرف سے اور میرے نبی کا حکم اور طریقہ یہ ہے، او اللہ کے نیک بندوں، اپنے گھروں سے نکلو اور بڑے میدانوں کے اندر پہنچو، بڑی جگہوں پر جا کر کے ان 2 دنوں کی نماز کو ادا کرو، ان 2 دنوں کی 2 رکعت کو کسی بڑے میدان کے اندر جا کر کے ادا کرو۔ یہ میرے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، لیکن آج اس سنت کو ہم اور آپ سب چھوڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 2 رکعتیں بھی اگر گھر میں پڑھنے کو مل جائیں تو ان مولویوں کا احسان ہوگا۔ کوئی مسئلہ ایسا نکال لیں کہ بڑا مائک چلا لیں اور ہم اپنے گھر پہ مصلی بچھا کر کے ان 2 رکعتوں کو پڑھ لیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ یاد رکھنا سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی ایک اہم ترین سنت ہے۔ ان نمازوں کو خاص طور سے عیدگاہ کے اندر جا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں جہاں بڑا میدان ہو۔ اگر عیدگاہوں کے اندر جگہ نہیں ملتی تو بڑی مسجدوں کے اندر پہنچیں۔ جانتے ہو یہ مسجدوں کے اندر نمازوں کا ادا کرانا یہ بدرجہ مجبوری ہے۔ مسجدیں صرف بوڑھوں کے لیے ہیں، مسجدیں صرف کمزوروں کے لیے ہیں، مسجدیں صرف بیماروں کے لیے ہیں۔ جو جوان طاقتور ہیں ان کے لیے میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عیدگاہوں کے اندر پہنچیں۔ یہ سال میں مجھے اور آپ کو 2 دن ملے، ان میں بھی میں اور آپ آسانیاں تلاش کرتے ہیں، ان میں بھی میں اور آپ اپنے نبی کے حکم سے الگ ہٹ کر کے اور ان کے طریقے سے الگ ہٹ کر کے چلتے ہیں۔ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جی جلد پڑھ لیں گے قربانی ہو جائے گی۔ ارے کیا تم اللہ کے نبی سے بھی زیادہ اچھی قربانی کرنے والے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا مدینہ المنورہ سے باہر نکل کر کے نماز کو ادا کرتے، پھر عیدگاہ کے اندر ہی اپنے جانوروں کو منگاتے اور ان پر اللہ کا نام لے کر کے قربان کیا کرتے تھے۔ کہ ہماری قربانی ان سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ 1 گھنٹہ گھر کے اندر قصائی کا انتظار کر لیں گے، لیکن 1 گھنٹہ لیٹ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پورا دن ہو جاتا ہے، ارے
آپ کا جو جانور ہے بھی قربان نہیں ہوا، پھر قصائی نہیں آیا، ابھی ظہر ہو گئی قصائی نہیں آیا، رات کے 4 بج گئے قصائی نہیں آیا، تو اس قربانی کے لیے ہم قصائی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کوئی انتظار نہیں۔ تلاش کرتے ہیں کہ صبح 6 بجے نماز کہاں ہے، سورج نکلنے کے فوراً بعد نماز کہاں ہے۔ ہاں، ان سنتوں کو میں اور آپ چھوڑنے والے بن گئے ہیں۔ جن کی 2 گز کی مسجد ہے وہ بھی نماز پڑھوا رہے ہیں، جن کی زمینوں کی مسجدوں کے پیسے نہیں گئے وہ بھی نماز پڑھوا رہے ہیں، صرف اس لالچ میں کہ 1000-2000 کا چندہ ہو جائے، صرف اس لالچ میں۔ او اللہ کے بندو، سنتیں چھوڑ کر کے اگر 1-2 روپے کا تمہارا چندہ ہو گیا تو اس کا کیا کرو گے؟ نہیں اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ ہر مسجد کے اندر عید کی نماز ہو، نہیں اجازت ہے۔ تم عید کی بات کرتے ہو، جمعے کی اجازت نہیں ہے کہ ہر چھوٹی مسجد کے اندر کیا جائے، لیکن آج اس نماز کو میں نے اور آپ نے کھیل بنا لیا ہے۔ ہر مسجد کے اندر یہ نماز ادا کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، تمام کے تمام سنتوں کو چھوڑنے والے ہیں، تمام کے تمام اس سنت کو میرے اور آپ کے آقا کی چھوڑنے والے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، میں اور آپ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، انشاءاللہ ہم عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ بڑی میں یا چھوٹی میں ہم عیدگاہ کے اندر نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر نہیں تو پھر ایسی جگہوں پر پہنچیں گے جہاں مجمع زیادہ ہو، جہاں مجمع زیادہ ہو، جہاں مجمع زیادہ ہو، جہاں تقریباً 1000 2000 3000 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، ہم ایسی جگہ پر جا کر کے نماز ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ 20 آدمی کھلا مسجد میں، 10 آدمی کھلا مسجد میں، ہاں 50-100 آدمی دوسری مسجد میں۔ او اللہ کے نیک بندو، ہاں میں انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں، میں مسجدوں کی کمیٹی والوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نیک بندو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ چندے کی اور اپنے گھر کے بنانے کی ذمہ داری میرے اللہ کی ہے۔ تم نہیں کر سکتے کچھ بھی، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم مسجدوں کو بناؤ۔ میرا اللہ اگر چاہے گا تو ایک ہی انسان کو بھیج دے گا اور اللہ کا گھر تیار ہو جائے گا۔ لہذا انشاءاللہ ارادے کریں کہ اس سنت پر عمل کریں گے اور عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ چھوٹی مسجدوں کے اندر پابندی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان چھوٹی مسجدوں کے اندر عید کی نماز نہ ہو۔ بڑی مسجدوں کے اندر اس لیے اجازت دی جاتی ہے تاکہ بیچارے بوڑھے بھیڑ میں نہیں جا سکتے، کمزور بیمار بھیڑ میں نہیں جا سکتے، یا اسی طریقے سے اور کسی کو کچھ بیماری یا کچھ اور عارضہ لاحق ہے، وہ بیچارہ اس بھیڑ کے اندر نہیں جا سکتا، اسے دقت اور دشواری ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مسجدوں کے انتظام کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا کوشش کرے کہ انشاءاللہ بڑی سے بڑی جگہ پر عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی 1 گھنٹہ پہلے نہیں، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ 2 رکعتوں والے دن دوبارہ نہیں مل سکتے، یہ پھر سال مکمل ہو جائے گا تب جا کر کے یہ دن آئیں گے۔ تو انشاءاللہ تمام کوشش کریں، لیکن چونکہ یہ بڑی مسجد ہے ہماری، اس لیے ہمیں یہاں عید کی نماز کرنی پڑتی ہے۔ بڑی جگہ سے بڑی دور سے لوگ آتے ہیں میرے بھائی، اس لیے یہاں پر عید کی نماز انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ بڑی مسجدوں کے اندر اس کا شمار ہوتا